اس طریقے سے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ جب یہ ذکر کرنے کے واسطے آتے ہو تو یہاں پہ مرثی خان کا کام نہیں، کوئی ذاکر کا کام نہیں، کوئی نوے خان کا کام نہیں، بلکہ یہاں پر تمام عزاداروں کا کام ہے۔ یہاں کوئی اپنی طرف سے چاہے مرثی خان جتنا ہو مرثیہ پڑھ لے، کوئی ذاکر ہو جتنی چاہے ذاکری کر لے، کوئی نوحہ خان چاہے جتنا نوحہ پڑھ لے، تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک پورے ایک جٹ ہو کر اس ذکر میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو واجب ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جواب دے۔ کوئی ذاکر اگر ذاکری کر رہا ہے تو اس سے کیا پڑھ رہا ہے وہ سنیے، کون پڑھ رہا ہے یہ مت دیکھیے، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنے کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت تعریف اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور جو علی مرتضیٰ کا بھی خدا ہے۔ درود و سلام ان پاک ذات ہستیوں پر کہ جس کے عشق میں کل کائنات خلق کی گئی۔ تابہ حیات و قیامت لعنت ان ملعونوں پر کہ جنہوں نے ان پاک ذات ہستیوں کی عظمتوں کو بھلایا، جن نے انہیں ان کا حق کھایا۔ حدیث معصوم ہے، زینوا مجالستو بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے سننے کے واسطے عرش سے ملائکہ آتی ہے اور جنت سے ہماری شہزادیاں آتی ہے، شام والی بی بی، مدینے والی بی بی۔ تو جب بھی اس مجلس میں آیا کرو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اپنی چہروں کو اس طریقے سے ڈال لو کہ جب آگے والا کوئی تمہیں دیکھے تو کہے کہ شاید اس کے گھر آج کسی کی موتا ہوئی۔ اس طریقے سے ذکر میں آیا کرو، کیونکہ جب یہ ذکر کرنے کے واسطے آتے ہو تو یہاں پہ مرثی خان کا کام نہیں، کوئی ذاکر کا کام نہیں، کوئی نوے خان کا کام نہیں، بلکہ یہاں پر تمام عزاداروں کا کام ہے۔ یہاں کوئی اپنی طرف سے چاہے مرثی خان جتنا ہو مرثیہ پڑھ لے، کوئی ذاکر ہو جتنی چاہے ذاکری کر لے، کوئی نوحہ خان چاہے جتنا نوحہ پڑھ لے، تب تک وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک پورے ایک جٹ ہو کر اس ذکر میں شامل نہ ہو۔ اگر کوئی مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو واجب ہے کہ اس کے ساتھ اس کا جواب دے۔ کوئی ذاکر اگر ذاکری کر رہا ہے تو اس سے کیا پڑھ رہا ہے وہ سنیے، کون پڑھ رہا ہے یہ مت دیکھیے، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنے کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ عبادت ثقلین سے زیادہ عبادت گزار ہے، سب سے زیادہ ثواب اس ذکر کا ہے، کیونکہ اس ذکر میں صرف آپ ہم نہیں ہوتے بلکہ اس کائنات کو خلق جس کے عشق میں خدا نے کیا وہ ائمہ طاہرین و اہل بیت اطہار آتے ہیں۔ جب بھی مجلس میں آتے ہو تو ہمیشہ دیکھتے ہو کہ جہاں نالین چھوڑا جاتا ہے وہاں کوئی نہیں بیٹھتا، لیکن یہ بات آپ کی نظر میں نہیں آ سکتی کہ وہاں کون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فرش عزا پر ہی سب جنت ہمیں سب یہیں پہ ملے گی، لیکن جہاں پہ ہم نالین چھوڑ کر اندر آتے ہیں اس مقام پر آپ کا چوتھا سرکار بیٹھتا ہے۔ آپ کی جہاں نالین چھوڑی جاتی ہے وہاں پہ آپ کا چوتھا امام آپ کا منتظر بیٹھتا ہے۔ آپ جس عصر خانے میں جس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس گھر کی دہلیز پر آپ کا وقت کا امام آپ کا منتظر ہوتا ہے، اور وہاں سے جب اندر آ جاتے ہو تو جب اندر آنے کے بعد جو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، جو ایک الگ مسند بچھائی جاتی ہے، وہاں پر آپ کی شہزادیاں موجود ہوتی ہے۔ مجلس میں آ کر رومال سیدہ کو سوکھا مت بھیجو، وہ آتی ہے دو آنسوؤں کی خاطر، ورنہ حسین کا ذکر ایسا ذکر ہے، حسین کا غم ایسا غم ہے جو صرف فرش پہ نہیں عرش پہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن خداوند کریم نے ان فرشتوں سے بھی زیادہ افضلیت آپ کے دو آنسوؤں کو دے دی، کیونکہ ان فرشتوں کو بھی رونے کا حکم دیا گیا، جنات کو بھی حکم ہے، پرندوں کو بھی حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے رومال
اگر رومال سیدہ میں کسی کے آنسو آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے آنسو جاتے ہیں. یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کو اتنا بلند مرتبہ صرف اور صرف ذکر اہل بیت، ذکر حسین میں دیا گیا ہے. ورنہ آج میں یہاں پڑھ رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ ذکر اہل بیت کے طفیل مجھے یہ موقع ملا، یہ شرف حاصل ہوا کہ میں یہاں بیٹھ کے پڑھ پا رہا ہوں. ورنہ یہاں کے بعد باہر نکلوں تو میری کوئی پہچان نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. یہاں پر جب آ گیا تو یہاں پر آنے کے بعد ایک لقب ملا، مرثیہ خان. یہاں پر جب تک مرثیہ پڑھ رہا ہے، ذکر اہل بیت کر رہا ہے، اس کی بہت عزت ہے. ورنہ ذاتیت میں وہ کچھ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. کوئی گھر میں آ کر آپ کو پرسہ نہیں دیتا، کوئی گھر میں آ کے آپ کو پوچھا نہیں جاتا. آپ گھر گھر جب مجلس کے واسطے جاتے ہو تو یہی سوچو کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے اور کس کے یہاں ہو رہا ہے. یہ مت دیکھا کرو فلاں شخص کے پاس ہو رہی ہے، ہم اسے نہیں ملتے، ہماری خاندانی لڑائی ہے، ہماری دشمنی ہے. یہ سب اس دہلیز کے باہر چھوڑ کر جب اندر آؤ تو بس یہی سوچو کہ یہاں پر ہم ایک جٹ ہے، ہم ایک خاندان ہے، ہم ایک فیملی ہے، ہمارا ایک ہی قبیلہ ہے اور ہمارا حیات مقصد کا صرف ایک ہے اور وہ ہے ماتم حسین. جب تک یہ سوچ ذہنوں میں باقی رہے گی تب تک تمہارا ہر کام آسان رہے گا. جب تک تم یہ سوچتے رہو گے کہ ہم عزادار ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم جو ہے جو چاہے وہ کر لے، ہمیں ہر چیز کی چھوٹ ہے، یہ نہیں ہے. جو گناہ تم کرتے ہو روزمرہ زندگی میں اس کا تمہیں بھگتان پڑنا ہے، وہ سب اس کے عذاب جو بھی ہوگا وہ برابر ہوگا. لیکن اس کے باوجود تمہیں ہر گناہ کی سزا معاف کرانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، یہ فرش عزا. تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ مجلس میں جانا ہے آرام سے حدیث کے ٹائم پر یا ماتم کے وقت جائیں گے، ابھی تو فضائل چل رہے ہیں، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے. یہ مت دیکھا کرو. ایک دوست کو جب کال کرتا ہے کہ بھائی مجھ سے تجھے کچھ کام ہے، بولتے ہو کہ بھائی ابھی بزی ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، کال کٹ کر دیا، اپنے کام میں مصروف ہوئے. اب یہ دماغ اور دل میں ایک ہی وسوسہ چلتا ہے کہ مجھے اسے کال کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اسے کیا کام ہے. یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے. جب دوست کے واسطے تم اتنا تڑپ سکتے ہو تو کبھی ایک بار سوچا کرو کہ جب فرش مجلس بچھائی جاتی ہے تمہیں بار بار بلایا جاتا ہے کہ بھائی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. ایک دوست کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی. لیکن کیا کہنے اس شہزادی کے جسے مسلمانوں نے اتنے ظلم ڈھائے، اتنے تکلیفیں دی، پھر بھی وہ آج تمہاری منتظر ہوتی ہے. اس فرش عزا کی اہمیت سمجھو، اس فرش عزا کے طفیل میں تمہارا ہر کام. جب تک تم فرش عزا سے منسوب نہیں ہو، جب تک تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. میرے کافی سارے بھائیوں کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی، ان سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جب تم اپنی اولاد ہو تو اس اولاد کو ماتمی، عزادار، مولا کا ذاکر یہ بنانے کی سوچ پہلے رکھو. یہ اہل بیت وہ ہے کہ جو اپنے گھر آئے قاتل کو بھی پانی سے سیراب کرتے ہیں، نعمتوں سے سیراب کرتے ہیں. تو جب اولاد تمہاری ہوتی ہے تو ان اولاد کو مجلس کا راستہ پہلے دکھاؤ. گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول آپ کا گھر ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کا مدرسہ، کوئی آپ کا تعلیم گاہ ہے تو وہ یہ فرش عزا ہے. کربلا سب سے بڑی درسگاہ ہے. کس طرح سے حسین نے ہر مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام پہنچایا، کس طرح سے اسلام کو بچایا. اتنی مشکلات آنے کے باوجود حسین نے حق کو بیان کیا. صرف ماتم مجلس ہے، 2 مہینے 8 دن، اب کالا لباس ڈال لیے، اب مجلس میں جانا ہے، اب ماتم ہی کریں گے، بس یہی ہمارا کام ہے. یہ مت سوچا کرو، کیونکہ رسول خدا نے بھی کہا ہے چراغ و مسجد و محراب و منبر. پہلے گھر کا چراغ روشن کرو، بعد میں مسجد کا. جب بھی پہلے کوئی چیز ہو تو پہلے گھر کو دیکھو، بعد میں مسجد میں آؤ. اپنے بچوں کو پہلے گھر میں درس دو، بعد میں مسجد میں بھیجو.
جب تک تم اپنی اولاد کو حق اہل بیت نہیں سکھاؤ گے، مقصد کربلا نہیں بتاؤ گے، جب تک تمہارا کوئی کام مکمل نہیں ہے۔ اپنی سوچ، اپنی ذہنیت صاف رکھ کر ہمیشہ ذکر اہل بیت کیا کرو۔ امام کا ارشاد ہے کہ ہر شخص روز محشر شرمندگی سے اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے رہے گا، ہر آنکھوں میں آنسو ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو ساحل نے سوال کیا کہ مولا وہ کون سی آنکھ ہے جس میں آنسوؤں سے تر نہ ہوگی روز محشر، جہاں سب کا حساب کتاب کیا جائے گا، جنت اور دوزخ کا بٹوارا ہوگا، تو اس مقام پر کون سے وہ شخص ہے جن کی آنکھوں میں نمی نہیں ہوگی، جس کا سر شرم سے جھکا نہیں ہوگا؟ تو آپ کے ہمارے چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے جد حسین کے عزادار ہیں، کیونکہ یہ عزاداروں کے آنکھ یہاں فرش عزا پر نم ہوتے ہیں، تو محشر میں ان آنکھوں میں خوشحالی ہوگی، اس کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ میں میرے مولا کا ذکر کرتا تھا جس کے طفیل آج مجھے یہ صلہ ملا۔ تو کبھی فرش عزا پر آؤ تو یہی تذکرہ، یہی سوچ رکھو کہ تمہیں یہاں آ کر شہزادی کو پرسا دینا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نوحہ پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو مرثیہ پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو سوز کا شوق ہے، تو آؤ بلا فصل یہاں پر آ کر ذکر کرو، کیونکہ یہ کسی کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے گھر کا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ یہیں پر پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھے گا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہاں ہر کوئی ذاکر ہے، ہر کوئی عزادار، ہر کوئی ماتمی ہے، تو ذکر اہل بیت کرنے میں کبھی شرمانا نہیں۔ اور جب بھی مصائب سنو تو اگر تمہیں رونا بھی نہ آئے تو اپنی گردنیں جھکا لیا کرو، کیونکہ شہزادی فرماتی ہے کہ ہم نے صرف جنت میرے بچوں کے عزادار رونے والوں کو ہی نہیں دی، جنت فرش مجلس بچھانے والے کو بھی برابر ہے، مجلس حسین کا اہتمام کرنے والوں کو بھی جنت کا ثواب ہے۔ مجلس حسین میں کوئی عزادار آ رہا ہے، اسے کوئی پریشانی ہوئی، اس پریشانی کو جو رفع و دفع کرے بیچ راستے میں رک کر، اسے بھی جنت عطا کی گئی۔ جو فرش مجلس بچھاتا ہے اسے بھی جنت عطا کی گئی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجلس حسین میں کسی کو دیکھ کر صرف رونے کی چہرہ بنا لے، صورت بنا لے، تو ہم نے اسے بھی جنت عطا کر دی۔ یہ شرف ہے۔ تو کبھی شہزادی کونین تمہارے درمیان ہوتی ہے تو اس وقت کوشش کرنا کہ اپنے سر جھکا لو، گردن جھکا لو۔ کوئی پڑھ رہا ہے، اس نے کوئی پڑھتے وقت اسے کوئی غلطی ہو گئی، وہ اٹک گیا، تو اس کو دیکھ کر ہنسو مت۔ عزادارو، یہ فرش عزا، یہ ایام و ایام ہے کہ جن ایام میں تمہاری شہزادی کربلا کی زمین اپنے بالوں سے جھاڑنے لگی تھی کہ یہاں میرا حسین گرے گا، یہاں میرا عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ تو یہ بات سوچو کہ شاعر نے بڑا خوب انداز میں ایک اشعار کہا ہے کہ مجلس حسین میں بن ٹھن کے نہ جاؤ، ماتم شبیر کو تماشا نہ بناؤ، رو رو کے کہتی رہی یہ غیب سے زہرا، غیروں نے سرور لایا ہے اب تم نہ رلاؤ۔ عزادارو، بہت ظلم ڈھائی ہے تمہاری شہزادی، اب اسے اور ظلم نہ ڈھانے دینا، ان پر اور تم ذریعہ نہ بنو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری شہزادی ناراض ہو۔ مجلس حسین میں کسی کو دیکھ کر مسکرانا، کسی کو دیکھ کر تل ملانا، یہ تمہارے شان میں گستاخی ہے عزادارو، یہ واقعی میں ہماری شان میں گستاخی ہے کہ ہم شہزادی کونین ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کے سامنے مسکرا رہے ہیں۔ کیا سوچ کر آتی ہے شہزادی تمہاری کہ میرے بچوں کے عزادار سے صرف 2 آنسو لے کر جاؤں گی؟ اور آج پہلی محرم، تمام کافی سارے لوگ مسلسل مجالس کرتے ہوئے آئے۔ اللہ بارگاہ
مولا میں بس یہ دعا ہے کہ جتنے میرے ماتمی برادر ہے، عزادار ہے، ذاکرین ہے، مرثیہ خان ہے، ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے واسطے شہزادی نے ہمیں مانگا ہے۔ جب تک ہمارے سر پر ذاکرین، علماء، مرثیہ خان، نوحہ خان سلامت ہے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم عزاداری کریں گے۔ بس آج پہلی محرم کا دن ختم ہوا عزادارو، کل وہ دن ہے کہ جب ہمارا غریب حسین مولا کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مسلسل 2 عیدیں گزری ہے، ایک تھی عید الاضحیٰ اور ایک تھی عید الاکبر، عید غدیر۔ جب عید پر شہزادی سکینہ نے یہ منظر دیکھا تھا نا کہ مسلم کی یتیمہ کو بابا نے اپنے زانوں پہ بٹھا کر اسے پیار کیا تھا، سکینہ نے پوچھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حسین نے کہا تھا کہ بیٹی یہ یتیموں کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے، اور میری نظر میں کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم ہیں، ان کے دلوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سر سے آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا سایہ اٹھا تھا، کس طرح سے لوگوں نے آ کر آپ کو دلاسے دیے تھے، کس طرح سے لوگوں نے آپ کے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، لیکن ہے وہ مظلوم حسین کی بیٹی کی قسمت کہ ابھی جو کربلا میں پہنچی ہے، آج وہ تمہارے یہاں مہمان ہو گئی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے واسطے۔ عزادارو، ہر عید پر چھوٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑھے کوئی عیدی دے، بڑھوں سے عیدی لے، لیکن ہائے کیا کہنے صغرا تیری قسمت کے، وطن سے دور باپ اور بھائی سفر میں رہ گیا، صغرا وطن میں اکیلی رہ گئی، کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار کا سہارا لیتے ہوئے صغرا بڑھ رہی ہے۔ عزادارو، کربلا میں میرا مولا پہنچا ہے اور حسین نے اپنے بیٹے کے نام سے زمین خرید لی۔ تمام بہنوں کو اکبر نے اپنی جاگیر دکھائی کہ بہن سکینہ دیکھ میری جاگیر، بہن کبرا دیکھ میری جاگیر، لیکن غربت علی اکبر کو دیکھیے کہ ایک لاڈلی بہن تھی اکبر کی جسے وطن میں تنہا چھوڑ کر اکبر آیا تھا۔ مدینے کا رخ کر کے اکبر کہہ رہے ہوں گے کہ اے بہن صغرا، تیرا بھائی کتنا غریب ہو گیا، آج زمین خرید لی لیکن تجھے دکھا نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ غربت تھی علی اکبر کی، وہاں صغرا وطن میں اپنے بھائی کے قدموں کے نشان سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہوگی کہ بھیا علی اکبر، آپ نے جاتے وقت وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، نہ آپ کا کوئی خط آیا، نہ بھیا علی اکبر آپ مجھے لینے آئے۔ ارے میں بیمار ہوں تو کیا ہوا بھیا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بار بار حسین سے، بار بار علی اکبر سے صغرا کا یہی فغا تھے کہ اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، لیکن عزادارو حسین کی نگاہوں میں وہ شام کا منظر آیا تھا کہ جہاں سبھی سیدانیوں کی چادریں نکالی گئی، سبھی سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، کوئی پتھریں مار رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا، اسی لیے حسین نے ایک شبی اپنی ماں کی وطن میں ہی چھوڑ دی تھی۔ ہائے غربت صغرا، ہائے غربت حسین، ہائے کربلا والے، ہائے غریب الغرباء مولا حسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالعات جواز محمد آل محمد کا ہمارے اس عبادت عظمیٰ کو شرف قبولیت عطا فرما۔